अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। यानी अल्लाह ताला ने बहुत सारे अनासिर पैदा किए हैं इस दुनिया में, जिनसे मिलकर हयात बनती है। हमारा जो जिस्म है ये कई अनासर, एलिमेंट्स यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उनसे मिलकर बना है। उनको अल्लाह ताला ने इस तरतीब से बनाया है, मिलाया है आपस में, कि जिससे फिर हमारा वजूद ज़हूर पज़ीर होता है। हमारा भी, दूसरे जानवरों का भी, पौधों का, दरख्तों का, हर चीज़ का। तो बहुत खूब अल्लामा इकबाल ने इसका फ़लसफ़ा बयान किया। मुख्तसर से एक शेर के अंदर अंदाज़ा लगाइए आप, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। यानी जब ये अंसर मिलते हैं, एलिमेंट्स, तो हयात बनती है, ज़िंदगी बनती है। और अगर ये बिखर जाएं तो फिर इसी को हम मौत कहते हैं। जब मर जाते हैं तो फिर यही अनासर बिखर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी मौजू पर आज का मजमून है। इस मजमून का उन्वान है पोटेशियम। पोटेशियम भी एक इंतहाई अहम अंसर है जो हमारे जिस्म में कुदरत ने डाला है, और जिसका जिस्म में होना बड़ा ज़रूरी है, हमारी हयात, हमारी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इसीलिए मुसन्निफ़ ने इस मजमून को लिखा है और उसकी अहमियत उजागर की है। इसके मुसन्निफ़ हैं H.K. बाखरो, और आप इसके टाइटल में लिखते हैं कि ज़िंदगी की बका का ज़िम्मेदार पोटेशियम। और ये शाया हुआ था अगस्त 2003 की उर्दू डाइस्ट में एडिशन में। आइए इसका मुताला शुरू करते हैं। आप लिखते हैं कि पोटेशियम जिस्म में खून को तेज़ाबियत से भी महफूज रखती है। ये इंतहाई अहम मादनियात में से एक है और हर खलिए की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। बाफ्तों में पाए जाने वाले मादनी अज्जा में इसकी मकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये न सिर्फ इंसानों बल्कि पौधों की नशोनुमा और बका के लिए भी अशद ज़रूरी है। इसीलिए खाद में पोटेशियम के नमक मिलाए जाते हैं। तो एक अहम बात तो ये कही कि उन्होंने ये पोटेशियम का काम ये है कि खून को तेज़ाबियत से महफूज रखता है। अगर पोटेशियम ना हो तो जिस्म में खून में तेज़ाबियत बढ़ जाए जो नुकसानदेह हो सकती है। और फिर दूसरी बात ये इन्होंने लिखी कि न सिर्फ ये इंसानों में बल्कि पौधों के नशोनुमा के लिए पोटेशियम का होना बड़ा ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर पोटेशियम खलियों के सहियाल में पाई जाती है। ताहम पट्टों की मामूली सरगर्मियों के लिए भी पोटेशियम की कुछ मकदार दरकार होती है। एक औसत दर्जे के बालिग फ़र्द के जिस्म में, इंसान के अंदर एक औसत दर्जे के बालिग फ़र्द के जिस्म में 125 ग्राम पोटेशियम की मकदार होती है। 245 पोटेशियम क्लोराइड, यानी फिर ये कंपाउंड बन जाता है। एक और एलिमेंट है, आंसर है क्लोरीन, इससे मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बनाती है। उसकी मकदार जिस्म में 245 ग्राम होती है। इसमें से 117 ग्राम खलियों के अंदर, खली मीन्स सेल, वो छोटे छोटे सेल्स जिनसे मिलकर बॉडी बनती है, ट्रिलियन के हिसाब से अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बनाए हैं। तो वो इतना छोटा सेल होता है कि हम उसको खुली आँख से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। लेकिन उसका भी अंदाज़ा लगाइए, उसकी बनावट का, कि अल्लाह ताला ने उस छोटे से सेल के अंदर भी एक मरकज़ रखा है और उसके तरफ एक लिक्विड रखा है, सयाल जिसे लिक्विड कहते हैं, वो रखा है। वो मिलकर ही सेल बनता है। तो ये लिख रहे हैं कि एक सौ 17 ग्राम खलियों के अंदर ये मकदार पाई जाती है पोटेशियम की। 117 ग्राम खलियों के अंदर होती है, उस सेल के अंदर पाई जाती है, और 3 ग्राम खलियों के बाहर, उनसे बाहर भी जिस्म के में पाई जाती है।
اس کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی، زیادہ مقدار سیل کے اندر ہی ہوتی ہے۔ پوٹیشیم سلفیٹ اور فاسفیٹ کی تشکیل جسم کے اندر ہی غذاؤں سے حاصل ہونے والی پوٹیشیم سے ہوتی ہے۔ پوٹیشیم ایک نیلگوں سفید دھاتی عنصر ہے۔ پوٹیشیم ایکچولی ایک ایلیمنٹ تو ہے، عنصر تو ہے، لیکن دھاتی عنصر ہے، یہ میٹیلک عنصر ہے۔ تو یہ، اور اس کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ نیلگوں، یعنی بلوئش وائٹ اور بلوئش مل کے ہوتا ہے۔ یہ آزادانہ حالت میں نہیں پایا جاتا اور انسانی جسم میں توانائی کی پیداوار اور گلائیکوجن اور پروٹین کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گلائیکوجن انسانی جسم میں توانائی کی پیداوار اور گلائیکوجن اور پروٹین کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پروٹین یعنی ہمارے غذا کا اہم حصہ ہوتا ہے، اس کو بنانے میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے، پوٹیشیم کا بہت حصہ ہوتا ہے۔ شراب، کافی، چینی اور پیشاب آور ادویات کا زیادہ استعمال پوٹیشیم میں کمی پیدا کرتا ہے۔ اس کی کمی کس طرح ہوتی ہے کہ اگر شراب زیادہ پئیں، کافی، چینی اور پیشاب اور ادویات جو ہوتی ہیں، ان سے پوٹیشیم جسم میں کم ہو جاتا ہے۔ افادیت یعنی اس کے کیا فائدے ہیں اس کے؟ پوٹیشیم ایک اہم کھاری عامل ہے، یہ خون اور بافتوں میں تیزاب اور الکلی کا مناسب توازن برقرار رکھتی ہے۔ یہ خون اور بافتیں، یعنی خون میں اور ٹیشوز میں بھی، ٹیشوز میں تیزاب اور الکلی کا مناسب توازن برقرار رکھتی ہے، یعنی بیلنس ہونا چاہیے۔ تیزاب اور الکلی ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں، لیکن دونوں ضروری بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جسم میں ہمارے غذا سے بنتے رہتے ہیں، وہ تیزاب بھی بنتا ہے، الکلی بھی بنتی ہے، لیکن انہیں ایک بیلنس رہنا چاہیے۔ تو یہ بیلنس کو برقرار رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں پوٹیشیم۔ یہ معدنی جزو پٹھوں کے سکڑنے کے عمل کے لیے بہت ضروری ہے، چنانچہ دل کی درستگی کے لیے اہم ہے۔ بالخصوص دھڑکن کا معمول برقرار رکھنے کے لیے اس کی موجودگی ضروری ہے، یعنی دل کی دھڑکن میں بھی ظاہر ٹیشوز پہ اثر ہوتا ہے، اس کا ٹیشوز کے اندر موجود ہوتا ہے پوٹیشیم، تو دل میں بھی ٹیشوز پائے جاتے ہیں، مسلس ٹیشوز، تو ان کے لیے بھی پوٹیشیم کی مناسب مقدار بڑی ضروری ہے، اسی سے پھر دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ یہ ہارمون کا اخراج بڑھا کر خون سے زہریلے مادے نکالنے میں گردوں کی بھی مدد کرتی ہے۔ عورتوں میں ہارمون کی بے قاعدگی دور کرنے کے لیے یہ محرک عنصر ہے۔ اعصابی نظام کی درست کارکردگی کے لیے بھی مؤثر ہے۔ پٹھوں کا جو سسٹم، اعصابی نظام، نرو سسٹم جسے کہتے ہیں، اس کو بھی مینٹین کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اعصابی نظام کی درست کارکردگی کے لیے بھی مؤثر ہے اور تھکن پر غالب آنے میں مدد دیتی ہے۔ پوٹیشیم بلند فشار خون کم کرنے میں بھی مددگار ہے، یعنی یہ تھکن جو ہوتی ہے ہمیں پوٹیشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، بتا رہے ہیں۔ اور یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتی ہے۔ پوٹیشیم اگر جسم میں کم ہو جائے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، یہ پوٹیشیم بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کر کے رکھتا ہے۔ ذرائع یعنی اب کن چیزوں سے حاصل ہو سکتا ہے یہ پوٹیشیم؟ حاصل کرنا چاہتے ہیں جسم کے لیے تو کن چیزوں کر سکتے ہیں؟ ہماری روزمرہ غذاؤں میں پوٹیشیم کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ مونگ، گوار کی پھلیاں، سرخ لوبیا، کالے چنے پوٹیشیم کے حامل ہیں، ان میں پوٹیشیم زیادہ پایا جاتا ہے۔ کمل کے خشک ڈنٹل اور لوبیا بھی کافی مقدار میں پوٹیشیم مہیا کرتے ہیں۔ دیگر اچھے ذرائع میں پتوں والی سبزیاں اور پھلوں میں بہیل کا پھل، میٹھے آڑو، فالسے اور خوبانیاں، ان میں پوٹیشیم زیادہ ہوتی ہے۔ پھر پوٹیشیم کے اور بھی ذرائع انہوں نے لکھے ہیں، ان میں سے اناج ہے، جس میں چنا، باجرہ، آٹا، گندم، مکئی اور کنگنی اور چاول، ان میں بھی پوٹیشیم پائی جاتی ہے۔ دالیں اور پھلیاں، ان میں بھی پوٹیشیم پائی جاتی ہے۔ پھر سبزیاں،
ان میں بھی پوٹیشیم پائی جاتی ہے، اچھی مقدار پائی جاتی ہے پوٹیشیم کی۔ پھل، ان میں بھی پوٹیشیم کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ ان پھلوں میں بہیل بہیل پھل ہے، اور خوبانی ہے، لکاٹ ہے، خربوزہ ہے، سرخ چیری ہے، لیمن ہے، آلو بخارے ہیں، آملہ ہے۔ ان سب چیزوں میں پوٹیشیم خاصی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ پھر ایک چیز اور انہوں نے لکھی ہے، مچھلی اور سمندری غذائیں، ان میں بھی اور گوشت بھی، ان میں بھی پوٹیشیم مناسب مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اور پھر آخر میں انہوں نے ذکر کیا دودھ اور دہی، اس میں بھی پوٹیشیم پائی جاتی ہے، اس سے ہم پوٹیشیم حاصل کر سکتے ہیں۔ کمی کی علامتیں، صحت مند افراد میں عموماً پوٹیشیم کی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ روزمرہ غذائیں اس کی مطلوبہ مقدار آسانی سے مہیا کر دیتی ہیں۔ تاہم اس کی کمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شدید قسم کے اسہال اور قے کے ساتھ معدے اور انتڑی میں خرابی پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ ذیابیطس ہو، خون میں تیزابیت بڑھ جائے، گردوں سے پوٹیشیم خارج کرنے والی وجوہ میں سوزش یا اسٹیرائڈ ادویات کا استعمال شامل ہے۔ ذہنی اور جسمانی دباؤ بھی پوٹیشیم کا سبب بنتی ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کی پوٹیشیم کی کمی پیدا کرتی ہیں، اور پوٹیشیم کی کمی پیدا ہو تو ہم جانتے ہیں کہ کتنے ہمارے خون کے اعصاب پہ، ٹیشوز پہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ پوٹیشیم کی کمی کی وجہ سے جسمانی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، ذہن پر غبار چڑھ جاتا ہے، اعصاب شل ہو جاتے ہیں، اور ہاتھوں پاؤں میں کثرت سے پسینہ آتا ہے۔ سردی سے اعصاب جلد متاثر ہوتے ہیں۔ کمی کے مزید منفی اثرات میں زخموں اور چوٹوں کا دیر سے ٹھیک ہونا شامل ہے۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے، پوٹیشیم کم ہو جائے تو پھر چوٹ جو ہے جس سے خون بہتا ہے وہ اس میں تاخیر ہوتی ہے ٹھیک ہونے میں۔ شفا بخش استعمال، جب بھی پوٹیشیم کی کمی ہو جائے تو اس کا تدارک پوٹیشیم کے نمک والی غذاؤں کے اضافی خوراک سے کیا جائے۔ پوٹیشیم کلورائڈ سب سے بہتر نمک ہے، جسے شربت یا گولیوں کی شکل میں لیا جا سکتا ہے، یعنی یا تو پھلوں سے سبزیوں سے تو حاصل ہوتا ہی ہے عام غذا میں، لیکن اگر کمی ہو جائے، زیادہ کمی ہو جائے تو ہم ڈائریکٹ اس کے ٹیبلٹس ملتی ہیں پوٹیشیم کلورائڈ کی، اس کو پانی میں گھول کر ان کو پینے سے بھی پوٹیشیم کی کمی دور ہو سکتی ہے۔ خون میں شکر کی کمی، خون میں شکر کم ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے بھی پوٹیشیم انتہائی مفید ہے۔ شکر کم ہونے پر تھکاوٹ، اذلال، بے حسی، ٹینشن، بدحواسی، کمزوری اور آشا، زیادہ پسینے اور سر درد جیسی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ علامات عموماً صبح کے وقت شروع ہوتی ہیں اور پھر سارا دن رہتی ہیں۔ اگر رات کو اچھی طرح کھانا نہ کھایا جائے تو یہ علامتیں پھر غالب آ سکتی ہیں۔ فوری علاج کے لیے چینی اور پوٹیشیم لینا مناسب رہتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری، پوٹیشیم پٹھوں کی کمزوری کا اچھا علاج ہے۔ ایک تجربے کے دوران کچھ صحت مند افراد کو پوٹیشیم نہ رکھنے والی عمدہ غذائیں دی گئیں، انہیں اچھی غذائیں دی گئیں لیکن اس میں پوٹیشیم کم تھا، پوٹیشیم نہیں تھا۔ ایک ہفتے بعد ان کے پٹھے کمزور ہو گئے، شدید تھکاوٹ رہنے لگی اور قبض کے ساتھ ساتھ ذہنی بے حسی طاری ہو گئی، لیکن یہ تمام علامتیں اس وقت فوراً غائب ہو گئیں جب انہوں نے روزانہ 10 گرام پوٹیشیم کلورائڈ ان کو دی گئی۔ ماہرین کے مطابق پوٹیشیم کی شدید کمی سے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں، ان میں نرمی اور ڈھیلا پن آ سکتا ہے، اور پھر جزوی طور پر مفلوج ہو سکتے ہیں، مفلوج ہونے تک کے چانس ہوتے ہیں پٹھے اگر پوٹیشیم کم ہو جائے تو۔ تاہم پوٹیشیم کی اضافی مقدار لینے کے چند دنوں میں مکمل بحالی ممکن ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم پوٹیشیم یعنی غذا میں تو لے ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ پوٹیشیم کلورائڈ کی جو گولیوں کا سجیسٹ کیا ہے وہ بھی ہم اگر لینے لگیں تو جلدی کی ریکوری ہو سکتی ہے۔ ٹانگوں کے پٹھے چڑھنے اور اس سے پیدا ہونے والی اذیت سے نجات کے لیے پوٹیشیم کی زیادہ مقدار بہت مؤثر ہے۔
टांगों में के पट्टे चढ़ जाते हैं आमतौर से खेल कूद में, दौड़ में। तो उसके लिए पोटेशियम को बढ़ाया जाए, उसकी मकदार को, और बड़ा फ़ायदा होता है। फलों के रस का वाफर इस्तेमाल अगर पोटेशियम के साथ शुरू किया जाए तो इस मसले पर कामयाबी से काबू पाया जा सकता है, पट्टों के चढ़ने को ख़त्म किया जा सकता है सिलसिले को। एहतियात: पोटेशियम के फासिद असरात पट्टों और दिल पर असरअंदाज होते हैं। यानी अगर एक्सेस हो जाए, ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसके जो है असरात पट्टों और दिल पर असरअंदाज होते हैं। इसकी ज़्यादती से भी पट्टों की कमज़ोरी और जहनी बेहसी लाहक हो सकती है। खून में पोटेशियम की ज़्यादा मकदार उस वक्त देखने में आती है जब गुर्दे नाकारा हो जाएं, तो उस वक्त अगर गुर्दे का सही तरह काम ना करें तो पोटेशियम की मकदार बढ़ जाती है खून में। गुर्दा वदूद, गुर्दे के ऊपर मौजूद वदूद होता है, बरगुर्दा वदूद पूरी तरह काम ना करें, ऐसी सूरत में तबाहशुदा खलियों से पोटेशियम निकल कर खून में शामिल हो जाती है। यानी गुर्दों के ऊपर जो वदूद होते हैं वो भी काम ना करें तो भी पोटेशियम ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, बॉडी जो नुकसानदेह होती है। तो बहरहाल हमें बड़ी अहम मालूमात मिली इस मजमून से पोटेशियम के बारे में, और इसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, और वक्तन फ़ौक़्तन इसका चेकअप भी कराना चाहिए कि स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे जिस्म में पाई जाती है, कमी तो नहीं हो रही, ज़्यादा तो नहीं हो रही। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है, न सिर्फ पोटेशियम बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल की चेकिंग है, शुगर की चेकिंग है। इनके लिए 6 महीने, हर 6 महीने बाद एक चेकअप, जनरल चेकअप बॉडी का हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, या कम से कम साल में एक मरतबा जनरल चेकअप हो जाए, जिसमें सारी अंदर की हालत पता चल जाए कि क्या चीज़ मुनासिब मकदार में है, क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, हमें मेडिकल टेस्ट से पता चल जाता है। उसी हिसाब से फिर हम डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से हम वो चीज़ों का इजाफा कमी कर सकते हैं। याद रहिए, उम्मीद है कि इससे सब मुस्तफ़ीद होंगे सामाइन और नाज़रीन। फ़िर अल्लाह।